وہ رازق مطلق ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں جاری کرتا ہے۔ عین توحید گفتگو ہے۔ اچھا یاد رہے، ہم سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید کی تشریح کرنے والا نہیں ہے۔ ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں، ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، ہم دعائے عرفہ رکھتے ہیں، ہم دعائے کمیل پڑھنے والے لوگ ہیں، اور دعوت ہے سب کو کہ آئیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ مولا علی سے سیکھیں۔ جی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ امام حسین سے سمجھیں، امام سجاد بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں شیخوپورہ کا منتخب اور مقتدر مجمع مجھ سے ایک جملہ اور ہدیہ لے۔ یہ جو فرمایا ہے نا نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ایسا قاعدہ ہے، ایسا فارمولہ ہے، ہماری 85 الجھنیں دور ہو جائیں اگر ہم اس فارمولے پہ عمل کر لیں۔ جو باتیں بچوں کو بتانے کی نہیں ہیں تم نے بچوں کو کیوں بتا دی؟ جی جو سامنے والا سمجھ ہی نہ پاتا اور تم نے اس کو کیوں بتا دیا؟ معصوم فرما رہے ہیں ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت ہم سے ہماری عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، مگر جب اللہ سے بات کرتے ہیں نا تو اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ جی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق، لہذا ان کی عقل کے مطابق ہیں یہ دعائیں۔ تبھی تو 1400 سال سے تشریح کر کر کے تھک گئے، تشریح نہیں ہو پا رہی، ائمہ کی دعاؤں کی تشریح نہیں ہو پا رہی۔ بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے دانشوروں نے ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کی تشریح میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، مگر ہر لکھنے والا کہتا ہے میں تو اتنا ہی سمجھا ہوں۔ کہاں بیان کر پائے، کہاں بیان ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یا اللہ جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق کیا مجھ سے بول رہی ہے، یا یہ بولنے والے جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں۔ جی یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ کوئی سمجھائے مولا علی کے اس جملے کو، مولا علی کے اس مناجات کے فقرے کو کوئی سمجھائے۔ اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ بھائی اللہ کو سمجھنے کے لیے تو دلیل ڈھونڈ رہے تھے، مولا نے ساری دلیلوں کو منقطع کر دیا۔ اللہ کو اللہ سے سمجھو، یہ علی کا مزاج ہے۔ تم چاند سورج سے اللہ کو سمجھتے ہو، تم ہواؤں کے نظام سے اللہ کو سمجھتے ہو، تم شمسی نظام سے اللہ کو سمجھتے ہو، تم سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے اللہ کو سمجھتے ہو۔ کتنا چھوٹا معیار ہے تمہارا۔ یہ گویا علی مولا پیغام دے رہے ہیں، کتنے نیچے آ کے اللہ کو سوچ رہے ہو، کتنا نیچے آ کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بھئی میں اور آپ اللہ کو مانے جانے پہچانے کیسے؟ نظام شمسی سے، جی موسموں کے نظام سے، ستاروں کے نکلنے سے ٹوٹنے سے، چاند کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد مکمل ہونے تک سے، سمندر کی روانیوں سے، پھولوں میں خوشبوؤں کے آنے سے، پتیوں پہ رنگ چڑھ جانے سے، مور کے پروں پر بکھرے ہوئے رنگوں کے چھا جانے سے، چمگادڑ کی عجیب الخلقت مخلوق کو غور کرنے سے، چیونٹی کا اتنا سا وجود جو میری اور آپ کی انگلی کے پوروے پر 25 آ جائیں، اس کا دل بھی ہے، اس کے پھیپڑے بھی ہیں، اس کا تنفس بھی ہے، اس کے ہاں نظام تناسل بھی ہے، اس کے قوہ مدافعہ بھی ہے، قوہ جاذبہ بھی ہے، جو ایک 6 فٹ کے انسان میں ہے وہ چیونٹی میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے اللہ سمجھ رہے ہیں نا، ہم ان چیزوں سے اللہ کا وجود سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہے، تھکے ہوئے نہیں نا،
ہم جان رہے ہیں کہ اللہ ہے ان ساری چیزوں سے، مگر وہ علی ان سے کیسے مانے اور سمجھے جو ان کی خلقت سے پہلے بناؤ؟ کچھ بھی نہیں تھا، محمد کا وجود تھا، علی کا نور تھا، سیدہ کا وجود تھا. تو یہ ہستیاں کیسے سمجھیں گی چاند سورج سے اللہ کو؟ کیوں سمجھیں؟ ان میں دم کہاں ہے جو انہیں اللہ یہ سمجھائیں؟ لہذا اللہ کو اللہ سے سمجھنا یہ علی کا مزاج توحیدی ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. بھائی خدا کے واسطے بول دو تھوڑا سا. یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. جدید نئی نئی مہنگی مہنگی خوبصورت گاڑیوں کا دور ہے جی، ایسا ہی ہے نا. شیخوپورہ کے مین شاہراہ سے خوبصورت سی گاڑی گزری. اس جوان نے، ان بچوں کو زیادہ شوق ہے گاڑیوں کے بارے میں، معلومات انہیں زیادہ ہوتی ہے، آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو یہ جو گاڑی جا رہی ہے دیکھو کتنا اچھا کلر ہے. تو دوسرے نے کہا ارے کلر تو دیکھ لیا، ذرا اس کی لائٹیں تو دیکھو. تیسرے نے کہا تم لائٹوں پر ہی غور کر رہے ہو، ذرا اس کا وہ بونٹ تو دیکھو، اس کا بمپر تو دیکھو. اب مجھے تو نام بھی صحیح نہیں آتے ہیں، مثلا یہی سارے نام جی. اب وہ بچے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، گاڑی گزر گئی. تم نے گاڑی کی صفات پر تو غور کیا، اس پہ غور کیا اس کا بنانے والا کون ہے، اس پہ غور کیا کہ اس کا مالک کون ہے. وقت نکل گیا نا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. مولا علی، مولا حسین یہی تو فرما رہے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا جی. اب جب ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ مولا کائنات زمین سے بات کر رہے ہیں، زمین پابند ہے کہ علی کو جواب دے. زمین پابند ہے کہ علی مولا کو جواب دے. اللہ نے زمین کو، آسمان کو، چاند ستاروں کو پابند اولی الامر قرار دیا ہے جی. عجیب داستان ہے، یہ نہ ماننے پر آئے تو مولا علی کو ولی نہیں مانتے. وہ دوسرا جملہ مجھے مت بولنے دیجیے نا. اور ماننے پر آ جائیں تو نہ جانے کس کو مان لیتے. اب عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ یہ مدبرات امر کو تو مانتے ہیں. یہ ہوا کون چلاتا ہے، یہ پانی کون برساتا ہے، یہ ماں کے شکم میں تصویریں کون بناتا ہے. تو سارا عالم اسلام کہتا ہے یہ فرشتے ہیں جنہیں قرآن نے مدبرات امر کہہ کر یاد کیا ہے، مدبرات امر کہہ کر یاد کیا ہے. یعنی یہ مسلمان فرشتوں کی قدرت کو تو مانتے ہیں. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امی مولا علی کا شاگرد ہے تو کیا فرق؟ خود بولو نا، آپ نے تو تھوڑی نکالا تھا، خود بھی بولو علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، آخر تک، آخر تک بھائی میرے بھائی بخاری صاحب نے جتنے زور سے نعرہ لگوایا جواب ایسا نہیں آیا. مل کر جواب دیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب جوانوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. میرے مولا رضا کیا یہ ہمیں جی، ذیقات کا مہینہ ہے. مولا رضا فرماتے ہیں لا تجلس بالاربعہ، جوانوں ذرا کو صفا بناؤ. اور مولا کے اس قول کو اپنے دل کے صفحے پہ لکھ دو. مولا فرماتے لا تجلس بالاربعہ، 4 لوگوں سے دوستی مت کرو. مسئلہ ہی جوان کا ہے نا جی، جوان کا ہی تو مسئلہ ہے کہ دوستی مارے لوگ ہیں نا یہ جی. مولا فرما رہے ہیں 4 لوگوں سے دوستی نہ کرو. فاسقن، جو علنی گناہ کرتا ہو،
جو چوک پر گناہ کرتا ہو، جو دھڑلے سے گناہ کرتا ہو، جو سینہ ٹھوک کے کہتا ہو کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کروں گا، ہاں کرتا ہوں، اس سے دور ہو جاؤ۔ علت بھی بتائیے مولا رضا نے، ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے۔ میرے مولا رضا نے علت بھی بیان فرمائی ہے۔ خبردار جو علنی گناہ کرتا ہو، دھڑلے سے گناہ کرتا ہو، برائیوں کو سجا کر بتاتا ہو، اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اس لیے کہ یہ خود تو رسوا ہے، تمہیں بھی رسوا کر دے گا۔ بڑی عنایت بھائی، میرا محترم مجمع نصیحت بھی ویسے ہی سن رہا ہے، بڑی عنایت ہے آپ کی۔ لا تجلس بالاربع فاسقن، فاسق کے ساتھ دوستی مت کرو۔ بچوں، میرے بچوں، ان لوگوں سے جو گناہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی پانی کا گلاس پی لیا ہو، جو کوئی روٹی کا نوالا کھا لیا ہو، کوئی انہوں نے آئس کریم کھا لی ہو، گناہ ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ بخیلن، مولا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جس کے ساتھ دوستی مت کرنا، وہ ہے کنجوس، اس لیے کہ یہ تمہیں نیک کاموں سے ڈرائے گا۔ بخیل، بخیل کا تو تعلق ویسے بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، ان چاروں کا تعلق نہیں ہے ویسے، لیکن آپ یہ بخیل، کنجوس، کنجوس، اس کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں۔ ممکن ہے کوئی کہ مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخاوت کریں گے نا، نہیں بھائی، پیسے سے کوئی سخاوت کا تعلق نہیں۔ تم سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، سخاوت ایک کیفیت کو کہتے ہیں۔ وہ جس کی 10 لاکھ کی تنخواہ ہے، اسے 100 روپے نکالتے ہوئے دم نکل رہا ہے، اور جو 100 روپے بچا کر آ رہا ہے اور وہ 10 روپے دے رہا ہے، وہ اس سے بڑا سخی ہے جو 10 لاکھ میں 100 روپے نہیں دے پا رہا۔ ویسے بھی اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ الاعمال بالنیات، دیکھا جائے گا نیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی ماشاءاللہ 2000 ایکڑ زمین اور 600 ایکڑ پہ تو کیلا لگا ہوا ہے، اور 500 ایکڑ پہ آم لگا ہوا ہے، اور خمس دینے سے دم نکلتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے تو جان جاتی ہے، اور یہ دونوں کام تو ویسے ہی وہ نہیں کرتے، اور 2 گھر برابر میں بیوہ اور یتیم رہتے ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں کھلاتے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں کچھ دے دیا تو بچے گا کیا؟ تو جو انہیں دینا ہے وہ تم رکھ لو، باقی تم انہیں دے دو۔ کنجوس کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں۔ اہل بیت کا ذکر سخاوت لے کر آتا۔ ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا جی۔ فاسقن، بخیلن، کاذبن، جھوٹ بولنے والا، ایسے منہ پہ رکھا ہوا ہے جھوٹ تو معاشرے کے ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں جی۔ مجھے یہ خوف ہے کہ میرا 1% مجمع ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا، لیکن جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ خاص طور پر، میں نے ایک جملہ کہا تھا، 4 چیزوں کا اہل بیت والوں کے ساتھ کوئی تعلق جی۔ مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنے والوں کا نام سن کے خوش ہونے والے جھوٹ کیسے بولے؟ توجہ ہے؟ کاتبن، بابا پھر ایک اور نعرہ لگاؤ، ملنگ سے یہ نعرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جھوٹ، میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کریں۔ جھوٹ اعمال کو کھا جاتا ہے۔ 1 مہینے سے ماشاءاللہ خوب اچھے روزے رکھے، نماز بھی ماہ رمضان میں پوری پڑھ لی، اور اللہ نے کرم کیا قرآن بھی ختم کر لیا، مگر عین عید والے دن جھوٹ بول دیا۔ یہ ایسا ہے جیسے 80 کلو کی حلیم کی دیگ پکائی اور اس میں چوہا گرا دیا، ساری پھینکی جائے گی یا نہیں؟
ساری پھینک دی جائے گی. جی توجہ کر لی. چوتھی چیز بتا دوں, دوہرا رہا ہوں میں, دوہراؤ بھائی میرے ساتھ دوہراؤ. فاسقن, بخیلن, کاذبن, قاطع الرحم, رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا. یہ جملہ فرما کر کہ قاطع الرحم, رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا, یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا ملعون ملعون ملعون. جو ارحام سے حضرت فرما رہے ملعون ہے وہ, ملعون ہے وہ. جی مولانا میرا بھائی, میرا بھتیجا, میرا چاچا, میرا فلاں کزن, میرا فلاں خالہ زاد, بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں وہ اس قابل نہیں ہے. تمہیں پتا ہے, اللہ کو نہیں پتا تھا. جس نے تمہیں آرا اس کو رشتہ دار بنایا. جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں نا, انہیں بندے توڑ نہیں سکتے. بھئی کچھ دیر برا لگے تو برا لگے. اس وقت ہمارے گھروں کے اندر جو رونقیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب آپ ان بھائیوں کو دیکھیے, زاہد بخاری صاحب کے بھائی چھوٹے بیٹھے ہیں, بھتیجے بیٹھے ہیں, ان کی اولاد بیٹھی ہے, ان کے عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں. جی یہ جو ہمارے بڑے تھے نا, یہ جوڑنے کا کام کرتے تھے. یہ خاندان کو جوڑ کر لے کے چلتے تھے. اور آج تو بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ توڑیں کیسے. لیکن کیا ہمارے بہانہ تراشیوں سے اللہ کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں, اللہ کو خوش کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. بھائی ناراض نہ ہوئیے گا, مولا علی کی تلوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا. ہاں ذوالفقار پر مولا کی تلوار, یاد رہے یہ تلوار وہ تلوار ہے جو علی سے باتیں کرتی تھی. ہاں میدان جہاد میں جب علی مولا تلوار اٹھاتے تھے نا, تو مولا کے ساتھ مشوروں میں آ جاتی تھی. مولا اسے چھوڑ دیجئے, اس کی چوتھی نسل میں مومن آنے والا ہے. ہاں ہاں صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر. علامہ علی اکبر النہاوندی ہمارے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں. العبقری الحسان نامی 10 جلدوں میں انہوں نے کتاب امام زمانہ کے بارے میں لکھی ہے. امام زمانہ کے بارے میں 10 جلدوں میں کتاب ہے. اس کی 3ری جلد ہے ہی اس موضوع پر کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کیا کیا تبرکات لے کر آئیں گے. امام ذوالجناح پر بیٹھ کر آئیں گے, نبی کی سواری گھوڑا جسے امام حسین نے کربلا میں اپنے ساتھ رکھا, اور امام حسین کی شہادت کے بعد وہ غائب ہو گیا. وہ غائب نہیں ہوا ہے, صاحب غیب کے انتظار میں. ذوالجناح وہ چیزیں جو حضرت کے ساتھ واپس آئیں گی, ان میں ایک ہے تابوت سکینہ, جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے. جس صندوق میں, تابوت یعنی صندوق, جس صندوق میں حضرت آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت تک تمام انبیاء کے تبرکات, اور وہ وہی صندوق ہے جو حضرت ام موسیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے بنایا تھا. نہیں تھوڑا توجہ چاہوں گا. حضرت ام موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا, اللہ نے وحی نازل کی, اے ام موسیٰ اسے صندوقچے میں لٹاؤ اور دریائے نیل کے حوالے کر دو. تو ایک ماں جس نے 70,000 بچے اس بچے پر قربان ہوتے دیکھے, یا اللہ جب تو نے اسے بچا ہی لیا تو اب یہ دریائے نیل کے حوالے کیوں کروا رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئی, گھبراؤ نہیں, میں تمہاری گود میں واپس پلٹاؤں گا. تمہاری آج کی ذمہ داری یہ ہے, کل کا ذمہ دار میں ہوں. اب حضرت ام موسیٰ نے جو صندوقچہ بنایا جس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا,
اور دریائے نیل کے حوالے حضرت موسیٰ کو کر دیا. میں ان بچوں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں, ایک نونہال نوزاد بچے کے لیے کتنا بڑا صندوق بنایا ہوگا؟ تھوڑا بولیے نا, گردن ہلائیے نا. اتنا ہی جتنا بچہ ہوتا ہے, یعنی وہ مثلا کہہ لیجئے چند فٹ کا چھوٹا سا ایک صندوقچہ, جس کو ہم صندوقچہ کہیں, اس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا. اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہی تابوت سکینہ ہے جس میں حضرت آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبت تک تمام انبیاء کے تبرکات ہیں. تو اتنی سی جگہ میں اتنے تبرکات آئے کیسے؟ سوال اٹھا رہا ہوں میں, طالب علم ہوں, سوال اٹھا رہا ہوں کہ اتنے سے صندوق میں اتنے زیادہ تبرکات آئے کیسے؟ تو بھائی سمجھنے کی بات ہے, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مادی نہیں ہے. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت ام موسیٰ نے لکڑی کا نہیں بنایا تھا, مگر یہ لکڑی وہ لکڑی ہے جو اللہ کے اذن سے صندوق میں ڈھلی ہے. تو اب یہ عام لکڑی نہیں رہی جس پہ اللہ کی نگاہ ہو جائے. بھئی اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ کیسے سمجھو گے کہ چادر یمنی جب نبی نے لی تو نبی پہ پوری اتری, امام حسن آئے تو پوری رہی, امام حسین آئے تو پوری رہی, مولا علی آ گئے, جناب زہرا آ گئیں, ایک پر بھی پوری, 5 پر بھی پوری. تو اسے کیسے سمجھیں گے؟ میں اردو کے محاورے کو استعمال کر رہا ہوں. اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. اردو میں کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ, اور اس گھر کی چادریں وہ ہیں جو انہیں دیکھ کر پھیلتی ہیں. وہ تابوت سکینہ. لہذا اس ذوالفقار کے لیے بھی ہے کہ جب مولا علی چاہتے تھے یہ لمبی ہو جاتی تھی, جب مولا علی چاہتے تھے یہ چھوٹی ہو جاتی تھی. ہاں, مولا علی سے باتیں کرتی تھی اور گھر جا کے جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی تھی. ایک دن جناب سیدہ نے اتنی جزیات بیان فرمائے کہ یا علی, آج کی جنگ میں تو آپ نے اتنے مارے اور ایسے مارے, اور فلاں کو تو ایسے مارا. بہت ہی جزی باتیں بیوی بتا رہی ہیں. تو مولا نے فرمایا, توجہ ہے, مولا نے فرمایا فاطمہ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ تو میری بیوی نے فرمایا میرے بھائی نے. میرے بھائی نے. حضرت نے فرمایا تمہارا آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا ذوالفقار. ہاں, جناب زہرا نے ذوالفقار کو اپنا بھائی بولا ہے. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر. اب میں پہلے ہی ضمانت لے چکا ہوں کہ بھائی کچھ باتیں ایسی ہو بھی سکتی ہیں جن کے لیے سوچا جائے کہ بھئی یہ کہاں سے لے آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یقین جانیے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. جی, مولا کی تلوار پہ میرے ساتھ ہے نا, مولا کی تلوار پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا. مولا علی کی ذوالفقار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا. وہ جملہ سنو. جملہ تھا سل من قطعک, اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو توڑتا ہو. یہ مولا علی فرما رہے ہیں, یہ مولا علی کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے. مولانا انہوں نے بلایا نہیں, وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ مولا علی کو نہیں پتا. وہی علی کی تلوار پہ تو لکھا ہوا ہے. اچھا, بار بار میں کہہ رہا ہوں, مجھے اس جملے سے لطف لینے دیجئے نا. اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو, یہ تلوار پہ لکھا ہے. بچ کے رہو. علی کی تلوار کی زد ہمیشہ گردن نہیں کاٹتی, کبھی کبھی رزق بھی کاٹ دے گی, توفیقات بھی کاٹ دے گی, عزت بھی کاٹ دے گی, شہرت بھی کاٹ دے گی, کرسی بھی واپس لے لے گی, شہرت بھی ختم ہو جائے گی, تمہارا مقام منزلت بھی جو تم جہاں ہو جیسے ہو, ممکن ہے وہ اس کے اوپر سوال آ جائے اور وہ چیز باقی نہ رہ پائے. تعلقات, میرے عزیزوں, میرے جوانوں, میرے بچوں, آپ سے بات کر رہا ہوں.
کہ ٹھیک ہے آپ کے تایا میں اور آپ کے ابا میں 20 سال سے لڑائی ہے، مگر آپ تایا زاد بھائی سے لڑائی مت کرو۔ مولانا میرے ابا ناراض ہو جائیں گے کہ تم کیوں ملتے ہو جب ہم نہیں ملتے؟ تو کوئی بات نہیں، ابا کی ناراضگی کا بھی خیال رکھنا، اور 50 کام تم ابا سے چھپ کے کر رہے ہوتے ہو، اچھے برے، یہ کام بھی ابا سے چھپ کے کر لو، اور یقین جانو مولا علی راضی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ کربلا رشتہ داریوں کی آبرو کا نام ہے۔